ناول عشق کے تو اینے جنوں، رائٹر زہرا فروخ حسن، ایپیسوڈ نمبر 28۔ کون کہتا ہے نفرتوں میں درد ہے محسن، کچھ محبتیں بھی بڑی اذیت ناک ہوتی ہیں۔ مجھے اس رات حادثہ پیش آیا، خوشیوں کی کیفیت سے لبریز شب پر اسرار، سرگوشیوں میں ڈھل گئی، زبانوں پر تہمتوں کی کڑواہٹ کھل گئی۔ روشنیوں سے لپٹی ہوئی فضائیں سیاہ رنگ میں ڈوبنے کی خواہش مند کروٹیں بدل رہی تھی، ستارے ڈوبنے کی حسرتیں لے کر ایسے ٹمٹما رہے تھے جیسے آنکھوں میں نمی کا قطرہ۔ گہری دھند سے بھرا آسمان چاند کی چاندنی کو نارنجی رنگ کے اداسی میں ڈھال کر خود رات سے ڈھل جانے کی خواہش کر بیٹھا۔ رات ڈھلے کیسے جب دلوں کی آگ سے جل کر سلگ اٹھا، تمام منظر جلن سے چیخ رہا تھا۔ محبت زندہ درگور تھی اور نفرت سربلند، سازشوں کی بو سے ہوائیں زہریلی تھیں، وفائیں سسک رہی تھیں، اور انہی فضاؤں میں حیات کے نکاح سے چند گھڑی قبل اس کے گھر سے بھاگ جانے کی خبر ویسی خبروں کی طرح پنکھ پھیلا کر سب کے کانوں تک پہنچ چکی تھی، جن خبروں کے سننے کے لیے سماعت چند لذتوں کے لیے مشغول رہتی ہیں۔ حیات کی گمشدگی کی خبر دبی دبی سرگوشیوں میں ڈھل کر بلند ہو رہی تھی۔ سب کی زبان پر دبے دبے یہی جملے تھے، آخر ماں جیسے رنگ بیٹی نے بھی دکھاتی ہے۔ ماں بھی بھاگی تھی اور بیٹی بھی اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔ ثنا کے موبائل پر یہی پیغام تو وہ چھوڑ کر یہاں سے جا کر اپنے دامن میں ہمیشہ کے داغ لگا گئی تھی۔ یہی پیغام ثنا کے ہاتھ سے زنی کے ہاتھ تک، پھر ان کے بے جان ہاتھ سے نہ جانے کس کس ہاتھ تک گئے تھے۔ باہر موجود مہمانوں سے لے کر احمد چودھری اور پھر فرحین ملک کی سماعت سے ٹکرا چکے تھے۔ لمحے بھر کی غفلت سے سب کچھ بکھر گیا۔ ذرا بھر کے اطمینان نے یہ کون سی آگ نے دامن کو جکڑ لیا تھا؟ یہ کیا کر دیا تم نے حیات؟ کیوں ہمیں ذلت کے یہ مار دے گئی تم؟ زریں اپنا سر پکڑے ہوئے اب تک اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، سب کا سامنا کرنا اب دشوار تھا۔ آنکھیں بے تحاشا گلابی پڑ رہی تھیں اور چہرہ زرد۔ آپی، آپ حیات کو ایسا سمجھتی ہیں؟ نڈھال سی فرش پر بیٹھی ثنا جیسے تڑپ کر بول اٹھی تھی۔ زریں نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پھر کیا کروں میں؟ کیا کہوں؟ وہ بہت بے چارگی سے بولی تھی۔ ثنا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپی، میری حیات کبھی ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ مجھ سے بہتر کسی نے اسے نہیں جانا ہے، کوئی نہیں ہے اس کی زندگی میں، کسی کے ساتھ نہیں گئی ہے وہ، سمجھے آپ لوگ؟ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے وہ یقین سے سر اٹھائے ہوئے تھی۔ پھر کیوں چلی گئی وہ؟ اے خدا، کیا کروں میں، کہاں ڈھونڈیں اسے؟ زریں کا دل بھی تو یہی کہہ رہا تھا، پر بے بسی اتنی تھی کہ سب کچھ دھندلا پڑ رہا تھا، بھروسہ چٹک رہا تھا۔ اپنے سر کو ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹھی وہ بے بس تھی۔ ثنا نے اپنی آنکھیں رکھ لیں، اب بے تحاشا خشک سرخ آنکھوں میں زخمی چمک تھی۔ وہ کہیں نہیں گئی ہے، اسے لے جایا گیا ہے، یہ اسی کا کام ہے، مجھے معلوم ہے یہ اسی کا کام ہے۔ ثنا ایک دم سے بولتی ہوئی تیزی سے اٹھی تھی۔ زریں نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ پوچھ رہی تھی، بڑھ کر تھام لینا چاہتی تھی، مگر ثنا بجلی کی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زریں اس کے پیچھے دوڑی۔ ثنا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سب کے درمیان پہنچ چکی تھی، جدھر سب کے درمیان یوشا بھی موجود تھا۔ جس طرح وہ زخمی شیرنی جیسی نظروں سے یوشا کو دیکھتے ہوئے چلی آ رہی تھی، کئی نگاہیں اس کی طرف متوجہ تھیں، سب کے ساتھ نادیہ گل، احمد چودھری، فرحین ملک اور سنجیدہ خاموش تابش بھی۔ پر وہ ہر نگاہوں کی حیرانی نظر انداز کرتی سیدھے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یوشا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، بے تحاشا سرخ آنکھوں میں تیز چبھن۔ یوشا ملک، بولو، کہاں لے کر گئے میری حیات کو؟ کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا؟ تمہارے علاوہ اس کا کوئی عاشق نہیں، اور مجھے خود سے زیادہ یقین ہے اسے تم لے کر گئے ہو۔ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے وہ شیرنی کی طرح گھرائی تھی۔ اس کے جملوں سے سب کو وہاں سانپ سونگ گیا تھا، ہر سانس ساکن ہو گیا تھا، یہاں تک پیچھے بھاگی آئی زریں بھی اپنی جگہ برف سی بن گئی۔ احمد نے جھٹکے سے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ نادیہ گل کا چہرہ سرخ ہوا، فرحین کی آنکھوں میں کوئی چنگاری بھڑکی، اور تابش کے چہرے پر غصے کے ساتھ بے تحاشا ناگواری۔ یہاں وہ بس یوشا کے مجبور کرنے پر آئے تھے، کچھ زریں کا بھی خیال تھا، مگر اب ضبط کرنا مشکل تھا۔ پر جس سے یہ سوال کیا جا رہا تھا اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، اور آواز بھی سرد و سپاٹ۔ اول میں اس کا عاشق ہوں نہیں تھا، تمہاری بہن کے ڈرامے نے مجھے ہوش کی دنیا میں لا دیا، محبت چھوڑ چکا ہوں میں۔ زخمی آنکھوں میں آگ سی لپک تھی۔ اور مجھ سے پوچھنے کی بجائے خود تم بتاؤ، تمہیں تو معلوم ہی ہونا چاہیے وہ کہاں گئی ہے۔ آفٹر آل تم دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے کچھ چھپایا بھی نہیں ہے، یا تم سے بھی چھپا کر اس نے دوستی کو داغدار کیا ہوا ہے؟ اپنے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا سپاٹ آواز میں بولا، پر زخمی آنکھوں میں تیز چبھن تھی۔ نہیں یوشا سعید ملک، تم ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر مجھے نہیں۔ میری حیات کہیں نہیں گئی ہے، اس لیے اسے تم لے کر گئے ہو، صرف تم۔ ثنا کی آنکھوں میں بے تحاشا سرخی اتری ہوئی تھی، ہر کوئی سانس روکے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ اسے چپ کروا دینے والی نادیہ گل آج خاموش تھی۔ یوشا نے استہزائیہ ہنس کر سر جھٹکا۔ انٹرسٹنگ ہو تم دونوں، ایک بھاگ گئی اور دوسری عزت بچانے کے لیے نیا ڈرامہ پلے کر رہی ہے۔ کیا ہر بار تم دونوں کو میں ہی بے وقوف بنانے کے لیے ملتا ہوں؟
गर्दन झटक कर उसने झुककर सना की आंखों में बर्फ सी आंखें डाली। यहाँ कोई नहीं मिला तो मुझ पर इल्जाम लगाकर अब कौन सा खेल मुझसे खेलना चाहती हो? मेरी शक्ल पर लिखा है क्या कि हर बार तुम और तुम्हारी दोस्त के चक्कर में मैं खुद को बर्बाद करूंगा? कैसी बर्फ सी थी वो आंखें जिनमें देखते हुए सना ने जबड़े भींचे, फिर सर्द आवाज में बोली, तुम कहते हो वो भाग गई है तो? वो रुकी, फिर बोली, बताओ किसके साथ भाग कर गई है? कौन था उसका आशिक? अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो सबके साथ तुम भी कहो कि वह किसी के साथ गई है। क्यों सबकी तरह इल्जाम तुम नहीं लगाते? क्यों बहतान जताने वाली जबान तुम्हारी नहीं है? आंखों में आंखें डालकर वो ललकार ही रही थी। जोशा बस जबड़े ताने उसे घूर रहा था। लेकिन तुम ये सब नहीं कहोगे क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी नज़र में वो सब कुछ हो सकती है मगर अपनी माँ जैसी नहीं। जोशा की आंखों में लकीरें सुर्ख पड़ रही थी। सर झटक बेतासुर आवाज में बोला, वो जिसके भी जैसी हो आई डोंट केयर। मैं उसे कहीं नहीं लेकर गया। अगर शक है तो जाओ पुलिस लेकर आओ। लाओ एविडेंस और अपना इल्ज़ाम साबित करो। मैं सच ही तो कह रहा था। ले जाने वाला वो नहीं था। मोहब्बत ने मारा भी, धोखेबाज भी बना दिया। कमरे तक वो गया मगर ले जाने वाला दूसरा था। झूठ बोल रही हो तुम। सब कुछ झूठ है, फरेब है। बोलो कहाँ लेकर गए उसे? वो बढ़कर उसका गिरेबान थाम लेती कि योशा ने उसकी कलाई रगड़कर जोर से झटका दिया था। सना पीछे की तरफ लड़खड़ा कर संभली और वो घुराया। तुम्हारी बहन यहीं मुझसे सारे नाते तोड़ चुकी थी। यहीं उसने इकरार किया था मुझसे। उसकी मोहब्बत बस इंतकाम थी और तुम्हें यह लगता है कि मैं ऐसी लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगा? जोशा बस एक बार धोखा खा सकता है, हर बार नहीं। उसकी जख्मी आंखों में बर्फ से काट थी। यहाँ मौजूद लोग हजार सवालों के जवाब पाने की जुस्तजू में बस तमाशाइयों की तादाद बन चुके थे। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठा है ये शख्स। सना दर्द और गुस्से से बार बार चीख रही थी। आंसू आंखों से फूट पड़े थे। उसने मुड़कर सब पर नजर डाली। सबके चेहरे अजीब से हुए थे। वो कैसे सबको यकीन दिलाए? तभी उसकी नजर जब्त से सुर्ख पड़ती अहमद की आंखों से जा मिली। मामू। वो दौड़कर उनकी तरफ आई। मेरा यकीन करें मामू, हयात किसी के भी साथ नहीं गई है। आप तो जानते हैं ना कि वो हम लोगों के अलावा किसी को जानती भी नहीं थी। वो जोशा के अलावा कभी किसी लड़के से आशना ही नहीं हुई। प्लीज मामू इससे पूछें वो कहाँ लेकर गए हयात को। आंसुओं की ज्यादती से उसकी आंखें धुंधला रही थी मगर अहमद का बाजू थामे फरियाद करते हुए उन्हें यकीन दिला रही थी। चुप रहो सना, क्या फजूल बोल रही हो? जरी ने होंठ भींच कर उसे चुप करवाने की कोशिश की। वो ताबिश के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर और भी परेशान हो रही थी। नहीं बोल रही मैं फजूल। वो फिर से चीख पड़ी। क्यों नहीं समझते आप लोग? हमारी हयात ऐसी लड़की नहीं है और ये, वो योशा की तरफ मुड़ी, और ये शख्स उससे इंतकाम लेना चाहता है। सना, जरीन उससे कुछ कहना चाहती थी, चुप करवा देना चाहती थी कि अहमद ने हाथ उठाकर रोक दिया। तुम चुप रहो जरी, सख्ती से कहकर उन्होंने सना के हाथ से अपना बाजू छुड़वाया और वह कदम कदम चलते योशा के सामने आ खड़े हुए। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दुश्मनी की शुरुआत तो उसी रात ने कर दी थी। अगर हयात की किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ हुआ ना तो? अहमद चौधरी। कब से तमाशा देखती फरहीन उनके सामने आ खड़ी हुई थी। योशा एक कदम पीछे हो गया। उसे अब कुछ कहना ही नहीं था, पर फरहीन के पास बहुत कुछ कहने को था और वो कह रही थी। वो जहर जो सीने में पल रहा था, जिसे उतारने के लिए उसी रात का इंतखाब किया था, वो सब उंडेल रही थी। यहीं इसी जगह खड़े होकर तुम्हारी होने वाली बीवी ने इकरार किया था कि वो योशा से सिर्फ प्यार का ड्रामा खेल रही थी। तो वह जहर खान सा मुस्कुराई। तो तुम सोचो, जब वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए योशा से मोहब्बत का खेल खेल सकती है तो कितने और लड़कों को नहीं फंसाया होगा उसने। वो जैसे अपने बरसों के जख्म पर मरहम रख रही थी। कितनी मंजिलें तय की थी ऐसी एक रात की साजिशें की, बेवफाई की का खेल शुरू करवाया था और आज मौका मिला था। मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। वो अपनी माँ ही जैसी है। वफा उसके खून में शामिल है ही नहीं, कैरेक्टरलेस है वो। उसके जैसी लड़की किसी एक मर्द की हो ही नहीं सकती। उनका जहर पीछे खड़े योशा के रगों में उतर गया था। किन राहों पर उसका बेवफा महबूब उसे ले आया था। कभी इन सब बातों की नफी फरहीन मलिक से की थी, सर उठाकर, आंखों में आंखें डालकर, पर आज उसने सख्ती से आंखें बंद करके खोली। वो उस रात का क्या खूब बदले चुका रही थी। योशा से पूछने की बजाय जाओ किसी और आशिक से पूछ लो कि वो किसके साथ गई है। शायद कोई पता बता दे, या अपनी भांजी से ही पूछ लो। इसके सारे राज तो ये जानते थी, शायद किसी आशिक का पता बता देंगे। उन्होंने तहकीर आमेज अंदाज में सना की तरफ देखा। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। वो बफर कर आगे बढ़ी। सना। जरी ने उसका बाजू थामा। अहमद की आंखों में सारे जिस्म का खून सिमट रहा था। अहमद साहब, मेरे भाई पर इल्जाम लगाने से बेहतर है अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करें। शायद आपके होने वाली बीवी मिल जाए। बहुत देर से चुप रहकर बर्दाश्त करते ताबिश ने सर्द आवाज में बोलते हुए सना को गुस्से से देखा। अपनी बहन को समझाओ जरी। मैं और चुप नहीं रहूंगा। अपने भाई की बेइज्जती मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। जरी उन्हें बेबसी से देख रही थी। इन सब में उनकी इज़्दवाजी जिंदगी तबाह हो रही थी। आंखें आंसुओं से डुबडुबा गई और ताबिश उन आंसुओं को नजरअंदाज करके योशा की तरफ मुड़े।
چلو یوشا یہاں سے، کہا تھا نا مت آؤ ادھر، ان لوگوں کی تمہاری کبھی قدر ہو ہی نہیں سکتی، فریبی ہیں یہ سب۔ انہوں نے خاموش یوشا کا بازو تھاما اور اسے کھینچا اور وہ سر ہلا کر ان کے ساتھ جانے کو مڑا کہ یوشا حیات کو چھوڑ دو پلیز، اسے تباہ مت کرنا، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ یوشا، اسے رسوا مت کرو۔ ثنا اب روتے ہوئے اس سے فریاد کر رہی تھی مگر جو پتھر ہو چکا تھا اس پر آنسوؤں کی چوٹ نہیں لگتی۔ اب فریاد کرو یا سر پٹکو، چوٹ خود وہی کھائے گا جس نے پتھر مار کر خود اپنے ہاتھ لہو لہان کر دیے تھے۔ یوشا رک جاؤ، قبول کر لو کہ تم اسے لے کر گئے ہو، اسے اپنی ماں کی طرح رسوا مت کرو، وہ کبھی جی نہیں پائے گی۔ ثنا کی فریادیں، اس کے قدم رکے، تابش نے بازو چھڑا کر مڑا اور روتی ثنا کو دیکھا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے تمہاری حیات سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا پتہ اس سے ہی پوچھ لو جو اسے لے کر گئے، میں تو بس اس کے ہاتھ کا کھلونا تھا جسے وہ توڑ چکی ہے، سرد و سپاٹ آواز میں کہا اور وہ لمبے لمبے ڈگ پھاڑتے ہوئے یہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے مڑ کر اس نے کسی کو بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کوئی آوازیں نہیں سنی تھی، بس چلتا رہا تھا یہاں تک کہ ان گلیوں سے بہت دور آ گیا تھا، تب رکا۔ جب اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی تھی، یوشا نے رک کر پلٹ کر دیکھا۔ اسٹریٹ لائٹس میں ایک سرد و سپاٹ چہرہ آشنا تھا، اسے سامنے کھڑا راشد ملا۔ کسی نے نہیں دیکھا تھا یوشا کی کار ڈرائیونگ آج راشد نے کی تھی۔ راشد ادھر آیا یہ ثنا کو بھی نہیں معلوم تھا۔ ذرا بھر کے غفلت سے وہ حیات کو ادھر سے لے گیا تھا، اپنے سائیں کے لیے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی اس لڑکی کو جدا نہیں ہونے دے گا، تو اس نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ سائیں یہ آپ کی کار کی چابی۔ اس نے کار کی چابی بڑھاتے ہوئے ادب سے کہا تھا۔ یوشا نے سر ہلا کر چابی لے لی۔ پہنچا دیا تم نے اسے؟ پوچھتے ہوئے آواز بے تاثر تھی۔ جی جہاں آپ نے کہا تھا، پر سائیں ایک بات۔ کیا؟ اس نے تھم کر اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کسی عورت نے مجھے دیکھا تھا۔ اس نے راشد کی ٹھنڈی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ عورت اگر کچھ کہنے والی ہوتی تو اب تک سب سے کہہ چکی ہوتی۔ ڈونٹ وری۔ نادیہ گل کیوں چپ رہی؟ اس کیوں کا معمہ حل نہیں ہوا تھا۔ عجیب سا مسکرا کر اس نے کار کا ڈور کھولا، پھر رک کر مڑ کر اس نے راشد کو دیکھا۔ ہمارے نکاح کا انتظام کروا لو، میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ نکاح کے بعد آج ہی رات تم گاؤں چلے جاؤ، کسی کو نہیں معلوم ہو تم آج رات ادھر آئے تھے۔ حکمیہ بول کر اپنے کوٹ کے 2 بٹن کھولتا وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ فی الحال وہ سعید منزل ہی جا رہا تھا، اس کے بعد ادھر جائے گا، اور اس طرح جائے گا پھر وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکے۔ وہ یوشا کی محبت بھلے نہیں رہی تھی مگر ملکیت ہمیشہ رہے گی۔ دل توڑ دیا مگر مردانگی تو نہیں ٹوٹے گی۔ محبت کی اس کہانی میں دل بھی اکیلا اس کا ٹوٹا، زندہ لاش اسے بھی بنایا گیا تھا، تو انتقام بھی اکیلے خود اس کا ہوگا۔ پورا بادل، پوری بارش، موسم پورے زور پہ تھا، سب کے سروں پہ چھت رکھی تھی، میں ہی اکیلا بھیگا تھا۔ بس ایک ہمارا لہو صرف قتل گاہ ہوا۔ کھڑے ہوئے تھے بہت اپنے جسم و جان لے کر۔ رات ساکن تھی، ہوائیں ساکن سناٹے چینخ رہے تھے، اور اونچے نیچے درختوں پر اتری سیاہی میں لہو رنگ اجڑی محبت کے رنگ پگھلتے بہہ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا ہواؤں میں کھل گیا زہر ہر سانس کا دم گھوٹ دے گا۔ ایسی حبس و گھٹن تھی کہ ہر نفس تنگ، ہر سینے پر بوجھ تھا۔ گھٹتا ہوا آسمان پر دور سے ٹمٹماتا سا ستارہ بھی، سردی چھا گیا، چاند بھی ایسے ہی تاریکیوں میں روشنی سے چمکتا وہ خوبصورت گھر بھی اداسیوں کے گھیرے میں تھا۔ کبھی یہ ارمانوں کی سیج سجانے کے لیے اس نے خریدا تھا، پر معلوم نہیں تھا یہاں وہ اپنی محبت کی جلی ہوئی راکھ اڑائے گا۔ اسی گھر کے بیڈ روم میں وہ بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹک لگا کر بیٹھا بس صوفے کی طرف دیکھے جا رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا تھا۔ یوشا نے ہاتھ بڑھا کر موبائل دیکھا، پھر اسکرین پر نام دیکھ کر جلدی آنکھیں بند کی اور کال پک کر کے کان سے موبائل لگا لیا۔ بولو اب کیا بولنا رہ گیا؟ سرد و سپاٹ آواز میں کوئی تاثر ہی نہیں تھا، برف سی آنکھیں سامنے صوفے پر گڑی ہوئی تھی۔ حیات کو گھر بھیج دو یوشا۔ ثنا کی زکام زدہ آواز سن کر وہ زہر خند سا مسکرایا۔ کتنی بار یہ الزام مجھ پر لگاؤ گی؟ کتنے دھوکے دو گی خود کو؟ وہ سرد سا بولا مگر مسلسل سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہر بار، تب تک جب تک حیات ہمیں مل نہیں جاتی۔ درد میں بھی وہ گھبرائی تھی۔ تو ڈھونڈو اسے، بجائے میرا دماغ کھانے کے کریں وہ کہاں گئی ہے، اور مل جائے تو مجھے بھی ضرور بتا دینا۔ تنزیہ بولتے ہوئے اس نے پاؤں پر پاؤں رکھ کر بلایا تھا، ہلایا تھا۔ بے تاثر نگاہیں بس ایک ہی نقطے پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ وہ بہت معصوم ہے یوشا، اس کی معصومیت سے مت کھیلو، مت برباد کرو اسے۔ میرا دل بھی بہت برباد کیا تھا اس نے، تباہ کر ڈالا اس نے مجھے، مار دیا اس نے مجھے، پھر یہ التجا صرف مجھ سے کیوں؟ اب جب بول رہا تھا تو زخموں سے لہو رسنے لگا جن کی تکلیف آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ تم انتقام لے رہے ہو اسے؟ انتقام؟ وہ عجیب سے ہنسا۔ محبت کا مارا ہوا انسان انتقام نہیں لیتا، بس وہی چوٹ اور درد دینے کی کوشش کرتا ہے جو دوسرے فرد نے اسے پہنچایا ہے۔ تم محبت کے دعوے دار تھے؟ ثنا کی آواز سن کر اس نے سر جھٹکا۔ میں اپنے قتل کا بھی دعوے دار ہوں، اور اپنے قاتل کی لاش میں ہوں۔ اب جب وہ ہنستا تھا آنکھیں نم پڑ جاتی تھیں، درد کی زنجیریں اسے جکڑ چکی تھیں۔
بہت غلط سمجھا تھا میں نے تمہیں، ثنا کی کڑواہٹ سے بھری آواز میں نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت اچھا سمجھ کر میں نے حیات کو کبھی بھی تم سے ملنے سے نہیں روکا، کبھی اس کے قدم نہیں روکے، مگر میں غلط تھی، تم اس کی محبت کے قابل ہی نہیں۔ ثنا اب غصے سے بول رہی تھی، میں نہیں، وہ میری محبت کے قابل نہیں تھی، بلکہ محبت کیا، وہ تو اب میری نفرت کے بھی قابل نہیں ہے۔ ایک دم سے وہ دھاڑا تھا، اس کے دھاڑ کی گونج سے صوفے پر قنودگی میں گئے وجود میں حرکت ہونے لگی۔ تم ایک سائیکو انسان ہو، ایک ایسے پاگل انسان جس سے کوئی چیز نہ ملے تو وہ اسے پانے کے لیے پاگل ہو جاتا ہے۔ تم گھٹیا، تمہاری محبت بھی گھٹیا، ہوس سے بھری۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس بار وہ پوری آواز میں چیخ پڑا تھا، سارا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میری محبت کو گالی دی ہے نا تم نے، تو اب میں سچ مچ کا خود کو وہی ثابت کروں گا، اور تم آئندہ سے کسی مرد کی محبت کا مذاق نہیں بناؤ گی۔ موبائل اٹھا کر اس نے دیوار پر دے مارا تھا اور صوفے پر ہوش و آواز میں آ گئے سکڑ سمٹ کر بیٹھے وجود نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں۔ سانسیں سینے میں گھٹ رہی تھیں، دل بند ہو جانے کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر اپنے قریب آتے یوشا کو دیکھا، اور پھر دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا، پھر سست ہوا اور پھر لگنے لگا کہ وہ دھڑکنا ہی بھول رہا ہے۔ سب کے احسانات چکانے میں وہ یوشا کی نفرتوں کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ پھر وہ قریب آیا اور اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گیا، تو آج جب حیات نے شاید رنگ آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے کبھی اتنا خوف نہیں محسوس ہوا تھا جتنا آج ہو رہا تھا۔ وہ یوشا سے اب خوفزدہ ہو چکی تھی، بہت زیادہ، بے حساب۔ حیات، یوشا ملک، اٹھ گئی آپ؟ وہ عجیب سا مسکراتا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ حیات سے کچھ کہا ہی نہیں گیا، اسے ذرا ڈرا دھمکا کر وہ بیوی تو بنا ہی چکا تھا، پر اب جو اس کے سامنے اس طرح بیٹھ کر عجیب سے چمک سے دیکھ رہا تھا، اس لمحے میں صرف اسے ڈر ہی ڈر تھا۔ یہ جو تمہاری دوست پلس کزن ہے نا، آج اس نے میری محبت کی تذلیل کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس کے لہنگے سے جھانکتے پیروں پر انگلیاں رکھ کر بہت عجیب سے انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیات نے پاؤں سمیٹنے چاہے کہ وہ مٹھی میں پاؤں کس گیا۔ تمہیں یہاں لا کر اپنی بیوی بنا کر بھی مجھے تمہیں چھونے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ میں تمہیں اپنے نفس کے قابل بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ جو نفرت سے لپٹی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اب آنکھیں نہیں، دل بھی فریاد کرنا تھا۔ ان آنکھوں میں تو محبت کا گھر بستا تھا، ان آنکھوں میں تو چاہتوں کا سرور تھا، کیسا دل شکن ہے ان میں فقط نفرت دیکھنا۔ لیکن وہ تھما۔ اب جب تم اس جگہ سے جاؤ گی نا، تو تمہاری کزن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہوس سے بھرے مرد کیسے ہوتے ہیں۔ وہ یوش، حیات نے تڑپ کر پکارنا چاہا، پر اس نے ایک دم سے اس کے ہونٹوں کو اپنی چٹکی میں بھر لیا۔ میرا نام مت لو، مت لو یہ نام، تمہارے ہونٹوں سے نکل کر زہریلے ہو جائیں گے سارے الفاظ۔ ہونٹوں کو چٹکی میں دبائے ہوئے جو اس نے مسئلہ، حیات کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ نہ نہ، ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ اس نے غراتے ہوئے اسی ہاتھ سے اس کی گردن کے پشت جکڑ کر پیچھے کھینچے، حیات کے بال کھینچے اور تکلیف سے وہ آنکھیں میچ گئی۔ آج کی رات آنسوؤں سے نہیں، نفرتوں سے ایک دوسرے کو چھوتے ہیں۔ بہت نفرت کرتی ہو نا تم مجھ سے، تو میں بتاؤں گا کہ میری نفرت میں کتنا زہر ہے۔ مرد عورت سے نفرت نہیں کرتا، مگر جب کرتا ہے تو اس نفرت کا مقابلہ کسی بھی نفرت سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے چہرے پر جھکے ہوئے سانسوں کی آگ سے حیات کا چہرہ جل رہا تھا۔ بال چھوڑو میرے، درد سے کراہتے ہوئے اس نے یوشا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اوکے ڈارلنگ، ویسے بھی مجھے اب کسی اور چیز میں دلچسپی ہو چکی ہے، اتنی تکلیف سے تمہارا کیا بگڑے گا؟ زہر خان سا مسکرا کر اس نے اس کے بال چھوڑ دیے اور پھر اس کے پاؤں پکڑے اور بندھے پاؤں کھولنے لگا تھا۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ دل اب بند ہوا جا رہا تھا۔ یوشا نے سر اٹھا کر سہمی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تم سے کھل کر مقابلہ کرنا ہے، تم تو بہت ڈیرنگ ہو۔ میرے جیسے مرد کو ہرا سکتی ہو تو پھر ڈر کیسا؟ ایک پل کے لیے بھی اگر ان آنکھوں میں محبت مل جاتی تو وہ محبت کا واسطہ دے کر اسے روک لینے کی کوشش کر لیتی، مگر برف سی آنکھوں میں اس کے دیے گئے زخم تھے، لگائی گئی آگ تھی اور بخشی ہوئی نفرت کا جذبہ، جہاں وہ خود کو کھو چکی تھی۔ معاف کر دو مجھے، میں نہ نہ نہ۔ ایک بار پھر اس نے لبوں پر اپنا انگوٹھا رکھا۔ کبھی یہ جملے اپنے ہونٹوں پر مت لانا، ورنہ تمہارے ہونٹوں سے ساری طاقت چھین لوں گا۔ اس قدر نفرتی کی زبان قوت کھو گئی تھی، آنسو نین کا ٹیوروں میں بھرے اور گالوں پر بہہ نکلے۔ یہ آنسو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ گھر دیکھ رہی ہو حیات ملک؟ اس نے تھوڑی دو انگلیوں میں جکڑ کر اونچی کی۔ یہ گھر میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، یہاں تمہیں اپنی ارمانوں اور آرزوؤں کے ساتھ لا کر بسانا چاہتا تھا۔ کس لیے بتاؤں؟ کچھ نمی تو اس کی آنکھوں میں بھی آئی تھی۔ اس لیے کہ میری موم تمہیں قبول نہیں کر سکتی تھی، وہ تمہیں زبان کے تیر سے گھائل کرتی، یہ میں برداشت نہیں کر پاتا۔ میری حیات کو ذرا سی کوئی تکلیف دے یہ یوشا کو قبول نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ گھر خریدا تھا۔ میں سب سے الگ ہو جاتا، ماں سے، جان دینے والے بھائی سے، دنیا سے، صرف تمہارے لیے، صرف تمہیں ہر تکلیف سے بچانے کے لیے۔ حیات رو رہی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی، دل الگ کٹ رہا تھا۔ تمہارے لیے گھر خریدے، اسے ارمانوں سے سجایا، اور جس رات تم نے مجھے بلایا ادھر میں نے تم سے نکاح کا سارا انتظام کروا لیا تھا، عزت آبرو کا آنچل تمہارے سر پر ڈال کر اپنی بیوی بناتا، پھر تم یوشا ملک کی بیوی کہلاتی، کوئی تمہارے ماضی سے یاد کرتا تو اس کی زبان کھینچ لیتا، مگر تم نے کیا کیا؟ وہ بول نہیں رہا تھا، اپنے درد بیان کر رہا تھا۔ تم نے ایک پل میں میرے سارے ارمانوں میں آگ لگا دی، میری ہستی نہیں، میری محبت کو روند ڈالا۔ اتنی نفرت کرتی تھی تم مجھ سے؟
اس نے سر جھٹک کر اس پل کو بھلانا چاہا. پھر جانتی ہے وہ 5 دن میں اسی گھر میں رہا تھا. یہیں اپنے خواب چلائے, یہیں ارمانوں کی موت ہوئی اور یہیں اپنی محبت کو دفنایا ہے میں نے. سنو تم, ان در و دیوار میں یوشا کے رونے چیخنے کی صدائیں دفن ہوئی ہیں. سنو تم. ایک دم سے اس نے حیات کا جبڑا کس لیا. وہ ہچکیوں سے لرز رہی تھی. ان چیخوں میں اتنا درد ہے کہ تمہارے یہ آنسوؤں کی کوئی ارزش نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ان آنسوؤں میں. اس نے حیات کا جبڑا جھٹکا اور پھر سے ہاتھ بڑھا کر پاؤں کھول کر اس نے حیات کا بازو تھاما. خود اٹھا اور اسے بھی کھینچ کر اٹھا دیا, اور پھر جب بیڈ کی طرف بڑھنے لگا تو حیات کی سانس سینے میں رکنے لگی. سب برداشت کرے گی مگر اس کی نفرت اپنے وجود پر نہیں. کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ اپنی ساری طاقت جمع کر کے اس نے بازو تھامنے کی کوشش کی اور یوشا نے وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا. بستر پر کیا کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے؟ بیوی ہو تو میری, کہ شاید تمہیں اب یاد نہیں ہے. وہ اس کے بازو کو یوں ہی جکڑے ہوئے قدم قدم بڑھتا وہ اسے گھسیٹ رہا تھا. میں نہیں ہوں تمہاری بیوی, چھوڑو مجھے, جانے دو مجھے. لگاتار اپنے بازو چھڑواتے ہوئے اپنے آنسوؤں سے لے کر خوف تک پر قابو پانے کی کوشش کی تھی. یوشا نے رک کر آنسوؤں سے لبریز بجھی ہوئی آنکھوں میں دیکھا. نکاح پر ہاں میرے نام سے کیا میری جان, احمر کے نام سے نہیں. تو میں تمہیں کیسے احمر کے لیے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ تم سمجھ جاؤ کہ اب میں صرف تمہارا ہوں اور تم میری ہو تا عمر کے لیے. رک رک کر بولتے ہوئے وہ رسوس کی آنکھوں کے سارے دیے کے کر کے بجھا رہا تھا. حالات کوئی اور ہوتے تو ان جملوں پر وہ اپنی جان قربان کر دیتی, مگر نفرت کی نگاہ میں کیسے خود کو لٹنے دے. مجھ سے نفرت کرتے ہو نا, تو مجھے کیوں چھوڑ نہیں دیتے؟ جو کچھ میرے ساتھ کر چکی ہو میری رسوائی کے لیے کافی ہے. مجھے بدنام کر کے اپنی رسوائی کا بدلہ لینا چاہتے تھے نا, وہ تم لے چکے. اب میرے ساتھ یہ مت کرو. آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرے. اس نے ایک موتی کو اپنی انگلی کے پور پر اٹھانے کی کوشش کی, پر موتی پھسلا اور اس نے ہاتھ جھٹک دیے. یہ تم سے کس نے کہا کہ میرا ارادہ تمہاری رسوائی تک پہنچ کر ختم ہو جائے گا؟ جھک کر اس نے روتی آنکھوں میں جھانکا. یہ سلسلہ اب تب تک چلے گا جب تک میری سانسیں ختم نہیں ہو جاتی. کہا تھا نا تم سے, تم نے مجھ سے دل لگا لیا تھا, بھلے جھوٹ صحیح, انتقامی صحیح, لیکن تم میری ہو چکی تھی. میں تم سے ساری زندگی نفرت بھی کروں پھر بھی یوشا سعید کی بیوی رہو گی تم. آنکھوں میں محبت تلاشنے کی کوشش کرتے ہوئے حیات کی آنکھیں ناکام ہو کر کچھ اور چھلک گئیں. تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا رہے گا, اور اب تمہارے وجود پر بھی میں. اس نے جملہ دھورا چھوڑا اور حیات کے سارے وجود میں ڈر کی لہر دوڑ گئی. خدا کے واسطے مجھے اب جانے دو, پلیز مجھے جانے دو. میں کچھ نہیں کہوں گی کسی سے, نام بھی نہیں لوں گی تمہارا, مگر پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو. اللہ کا واسطہ تمہیں یوشا, مت کرو میرے ساتھ ایسا. اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ روئی جا رہی تھی. کون سا میں تمہارے ساتھ کوئی انوکھا کام کرنے جا رہا ہوں جو خدا کو بیچ میں لا رہی ہوں؟ اس کی مرضی سے تم سے نکاح کیے, تمہیں اپنا محرم بنایا ہے. بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سرد سا بولا, لیکن وہ جانتی تھی کہ انتقام کا جذبہ اسے تباہ ہی کر دے گا. نہیں نہیں, مجھے چھوڑ دو. تمام قوت لگا کر بھی وہ اپنا بازو نہیں چھڑوا پا رہی تھی. یوشا نے بازو کو جھٹکا دے کر اپنے مقابلے میں کھڑا کیا. کہا نا, آج تم نہیں صرف میں کہوں گا. اپنی بات اپنے ہونٹوں سے, اپنے ہاتھوں سے, ہر اعضاء سے, اور صرف تم محسوس کرو گی کہ محبت کس قدر بھی پرزور اور نفرت کو نہیں سہ سکتی. اور آتے ہوئے اس نے بستر پر اسے دھکا دے دیا. وہ بے جان سے گری, سنبھی اور اٹھنا چاہا کہ وہ وہیں اس کے وجود پر جھک گیا. کوئی کوشش بھی مت کرو, کچھ مت کہو, بس آج تم سنو. وہ تکلیف, وہ درد جو میرے بند لب اس رات سب کچھ تم سے کہہ دینا چاہتے تھے. حیات کے جبڑے جکڑ کر وہ جھکا, لرزتے ہونٹوں پر انگوٹھے کو رگڑا. قربان تھا ان ہونٹوں پر, جان دے دیتا تھا تمہارے لبوں کی ہنسی پر, مر جاتا ان کے بولنے پر. جب یہ نفرت سے بولے نا, تو مجھے سب سے زیادہ نفرت ان ہونٹوں سے ہی ہوئی تھی. ہاتھ پھسلے اور اس نے حیات کی گردن کو کھینچ کر اپنے چہرے کے مقابل کر دیا, اور پھر حیات کو اپنے ہونٹوں پر جلتے انگاروں کی تپش محسوس ہونے لگی. دم گھٹنے لگا. نفرت بھرے لمس میں کتنی تکلیف تھی, کیسی اذیت کی دل تک زخمی ہو رہا تھا. وہ سانسوں میں بھی اپنی نفرت کھول رہا تھا. شاید وہ اسی طرح آرو سے مار دینا چاہتا تھا. جب وہ بے دم ہو گئی تو یوشا نے اپنا چہرہ اٹھایا. یہ پہلا بدلہ ہے میری طرف سے ان ہونٹوں پر جس نے زہر اگل کر میری روح تک کو نیلا کر ڈالا ہے. زخمی سا بولتے ہوئے اس نے حیات کا جبڑا جھٹکا, اور پھر اس کے لاکھ احتجاج کرنے کے باوجود بھی وہ اس پر قابض ہو رہا تھا. حیات کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے گر رہے تھے. سانسوں کی تپش سے وہ رک رک کر سانسیں لے رہی تھی. ہر پل ایسا لگ رہا تھا وہ اس کے وجود سے روح کی تنابیں کھینچ رہا ہے. کیوں؟ دل کہہ رہا ہے نا کہیں جا کر مر جاؤں. دل کے 100 ٹکڑے ہو رہے ہیں نا نفرت کا اظہار دیکھ کر. اس نے روتی ہوئی حیات کا چہرہ جکڑا. آج سے کچھ دن پہلے میری خواہش بھی یہی تھی کہ میں بھی مر جاؤں. پورے 5 دن لگے اس یقین کو حاصل کرنے میں کہ تمہاری بے وفائی نے مجھے اندر سے مار دیا ہے, مگر میں پھر بھی سانسیں لے رہا ہوں. مر گیا تمہارا عاشق حیات, مر گیا. وہ تمہاری بے وفائی, تمہارے جھوٹ سے مر چکا ہے. اب زندہ ہے صرف زخمی مرد جو اس قدر زخمی خون خوار ہے نا کہ تمہارے جسم نہیں تمہاری روح تک کو نوچ کھائے گا. اس نے حیات کی گردن پر اپنا چہرہ رکھ دیا. پھر اسی وحشت نے اسے گھیر لیا تھا کہ بس گھٹی گھٹی چیخیں تھی اور آنسوؤں سے لبریز سسکیاں. جس وجود کو چھونے کے ہزاروں ارمان پالے تھے اسی وجود کو اس نے اپنی وحشتوں سے زخم کر ڈالا تھا. کوئی آنسو, کوئی فریاد کام نہیں آئی.
رات کی خاموشی میں روتی بلکتی محبت تھی اور زخمی مرد کی وحشتوں کا نشانہ بن گئی اس کی تمام تر ہستی۔ وہ راتیں جو اس نے گزاری محبت نفرت کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ میں سن کے اس کی سب باتیں فقط اتنا ہی کہہ پایا، خفا ہونا منا لینا یہ صدیوں سے روایت ہے، محبت کی علامت ہے، گلے شکوے کرو مجھ سے تمہیں جانا اجازت ہے، مگر ایک بات میری بھی ذرا تم یاد رکھ لینا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہوائیں رخ بدلتی ہیں خزائیں لوٹ آتی ہیں، خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، خفا ہونا بھی ممکن ہے خطا ہونا بھی ممکن ہے، ہمیشہ یاد رکھنا تم رشتے روٹھ جانے سے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ یوشا، محبت نے بڑھ کر پکارا اور وہ چونک اٹھا، اپنے سینے سے لگی حیات کو دیکھا اور پھر پھیکا سا مسکرایا، آنکھوں میں ملال گہرا تھا۔ کہاں کھو گئے تھے؟ وہ سینے سے لگی سر اٹھائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے مشکل سے سینے میں اٹکا ہوا سانس کھینچا، کہیں نہیں۔ سر جھٹک کر اس نے اذیت ناک لمحوں کے کھلے باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے، اب کبھی ماضی کو یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ کوئی بات ہے؟ حیات نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے گال پر رکھا، وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، اب کوئی بات ہونے بھی نہیں دوں گا۔ گال پر رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر لبوں سے لگا لیا تھا۔ حیات کے سینے میں آسودگی بھر گئی۔ مجھے تم پر ہمیشہ سے زیادہ یقین ہے۔ وہ پھر سے اس کے سینے پر سر رکھ کر کمر میں ہاتھ ڈال کر لپٹ گئی تھی۔ یہ ریشمی احساس دیتی چاہتیں سب کچھ بیت چکا تھا، زخمی مرد ہار چکا تھا، ملال کے رنگ دھل گئے اور یوشا نے اس کے ارد گرد بازوؤں کا حصار تنگ کر دیا۔ سونا نہیں ہے کیا؟ حیات کے بالوں کو ہولے ہولے چھوتے ہوئے وہ آسودگی سے مسکرا رہا تھا۔ نہیں۔ تو پھر چلو بیڈ روم میں مل کر جاگتے ہیں۔ کمر پر گرفت سخت ہوئی آواز خوابناک کہ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی نہیں، بس ایسے ہی مجھے باہوں میں لے کر ادھر کھڑے رہیں، اس سے زیادہ اور کچھ اچھا نہیں ہے۔ یوشا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ ساتھ سے منگنی بھی ٹوٹ گئی، توہا اور ثنا کا نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، پولیس والا بیوی کو راضی بھی کر کے مجھ سے ایک قدم آگے نکل گیا اور تم ابھی تک مجھے ٹال رہی ہو۔ وہ جو شکوے کر رہا تھا، حیات نے چلے لبتانوں تلے دبائے اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ یوشا نے انہی ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا رکھا۔ کب تم زبان کی پکی بنو گی؟ میرا ادھار والا رجسٹر بھر چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبر کا دامن ٹوٹ جائے اور حساب برابر کرنے کے لیے میں اپنی پر اتر آؤں۔ دانتوں سے لبوں کو رہائی دیتے ہوئے وہ اپنے انگوٹھے کو ناخن سے نچلے ہونٹ کو چھیڑ رہا تھا۔ اب آپ کے حساب سے حساب برابر نہیں ہوگا، میرے حساب سے چلنا پڑے گا۔ سارے حس سے اسے محسوس کرتے ہوئے ناک بھی چڑھائی۔ پھر کیسے ہوگا آپ کا حساب پورا؟ وہ بھی بتا دیں۔ اس نے حیات کو باہوں کے ہلکے میں لیے ہوئے کمر ریلنگ سے لگا لی۔ جناب کو یاد دلاؤں کیا کیا خواب میری آنکھوں میں سجائے تھے؟ شرٹ کو سینے پر سے مٹھی میں رگڑ کر آنکھیں دکھائیں اور اس نے بس آنکھوں سے سوال پوچھا۔ اس رات فارم ہاؤس میں جب چاندنی رات میں لے کر گئے تھے تب کیا کہا تھا؟ جنت سے جگہ پر لے چلوں گا، فل مون لائٹ میں فرسٹ نائٹ سیلیبریٹ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ یہ ناز سے کیے جانے والے شکوے شکایت وہ گردن پیچھے پھینک کر ہلکے سے ہنسا اور حیات نے ایک مکہ اس کے سینے پر مارا تو سیدھے ہو کر آنکھوں میں جھانکا۔ ایک بچے کے ماں باپ ہیں ہم، ابھی ان باتوں کی گنجائش بچی ہے؟ حیات نے منہ ٹیڑھا کیا۔ تو کیا، وہ تو تم نے زبردستی دیا نا؟ زبردستی ہی صحیح، اتنا پیارا سا بچہ دیا تو اسی کے صدقے میں مجھے اپنی بھی کرنے دو۔ ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے حیات کے بال گردن پر سے ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھنے چاہے کہ اس نے چہرہ ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ کوئی نہیں، میرے ایک خواب پورے نہیں کیے اور اپنی سب کرنی ہے۔ یوشا نے گہری سانس لے کر سیدھا ہوا۔ کہیے کون کون سے خواب پورے کرنے ہیں؟ انگوٹھی اور انگلیوں سے اس کی تھوڑی کو سہلاتے ہوئے آنکھیں مخمور سی تھی، کچھ ویسی خماری جو اب رات میں بھی کھل رہی تھی۔ صرف سننے ہی نہیں، پورے کرنے بھی ہیں۔ اس نے پھر سے اس کی شرٹ سینے سے مٹھی میں دبوچی۔ یہ نہ ہو کہ میں پھر سے اپنے خوابوں سے جاؤں اور تم مجھے دوسرا پیارا سا بیبی دے دو۔ یوشا ہلکے سے ہنسا۔ حیات کی نگاہیں ان کے چہرے پر ٹھہرنے لگی۔ دوسرا بیبی مکمل تمہاری رضامندی سے۔ کہیے کون سے خواب ہیں؟ ہلکے ہلکے مسکراتے ہوئے وہ سرشار سا تھا، سارے وجود سے مسرور۔ وہی سارے خواب ہیں جسے آپ نے خراب کیے، پہلے اٹھا کر شادی کر لی، زبردستی اپنا حق لے لیا، اماں جان بنا دیا۔ ہائے میرا اتنے بڑے بڑے خواب۔ وہ بس اسے دیکھتی ہوئی گہری سانس لے کر بولا تو یہ تانے تو اب تعمر سننے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ ٹریجڈی ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی کی ہے تو سب مانوں گا۔ بتاؤ تمہیں منانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بٹ دیکھو، آئی لینڈ خریدنے کی بات مت کرنا۔ گالوں پر ایک لٹ کو انگلی میں لپیٹ کر جھٹکا بھی دیا۔ کیوں؟ اس نے چہرے کی جنبش سے لٹ چھڑوائی۔ وہ تو سب سے ضروری خواب ہے، تیکھی نظروں کے وار سے کون بچے؟ آپ کا کون سا خواب ضروری نہیں ہے؟ مجھے کنگال کرنے والے سارے خواب دیکھ رکھے ہیں۔ اس نے بھی تیوری چڑھا کر اسے گھورا تھا۔ دیکھیں یوشا صاحب، مجھے منانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا، سمجھے آپ؟ چاہے سڑک پر آ جائیں۔ جی کیوں نہیں، پھر تم پالو گی نا مجھے؟ اس بار جھک کر اس کی ناک پر اپنے لب رکھ کر ہلکے سے کاٹا تھا۔ حیات نے اس کا چہرہ تھاما، بہت شوق سے۔ اب تک جو تم نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے ہوئے نا وہ کافی ہیں ہمارے خرچے کے لیے۔ اس نے کچھ دیر گھورا پھر ہنس پڑا، یوں ہی ہنستے ہوئے بازوؤں سے ٹکر کر حیات کو گھما کر پشت اپنے سینے سے لگا کر ہاتھ پیٹ پر کس دیے۔
اب ایسے بولتی جاؤ، میں سب سن رہا ہوں۔ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر وہ مدہوشی میں گم ہو رہا تھا۔ پہلے یہ کہ میرے ساتھ ادھر چلو۔ حیات نے انگلی اٹھا کر ریلنگ کے نیچے دکھتے پول کی طرف اشارہ دیا۔ یوشا نے چہرہ اٹھایا۔ ناؤ۔ وہ حیران ہوا۔ جی نیند تو ہم دونوں کو آنے والی نہیں، تو میرے ساتھ وہاں چلو۔ میں جب سے ادھر آئی ہوں ایک بار بھی میں نے تمہارے ساتھ وہاں واک نہیں کی۔ پیٹ پر کسے یوشا کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر انداز نہ اٹھا تھا۔ اوکے چلیں، واک بھی کیا، سوئمنگ بھی کرتے ہیں ساتھ، چھپ کر اس کے کانوں میں کہتے ہوئے وہاں اپنے لب بھی رکھے۔ جی نہیں، اتنی بھی چھوٹ نہیں دینی ہے۔ حیات نے ہاتھ اٹھا کر اپنے کان پر رکھے۔ وہ جو لبوں کو سے چھو دے دل مچل کیوں نہ جائے۔ تھوڑی سی تو دوں گی نا، میں اسے سے کام نکال کر تمہیں مکمل اپنا بنا لوں گا۔ تمہیں اب حد سے گزر کر پیار دینا ہے، بٹ کم آن لیٹس گو ناؤ۔ اس کے گال چوم کر بسیدہ ہوا اور حیات کا ہاتھ تھام کر قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ مسرور سی ہمراہ تھی، ان کی ہمراہی کرتی محبت کے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ دونوں پول سائڈ میں آئے تو آسمان پر ڈھلتا ادھورا چاند بھی مسکرا دیا۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں بھی ذرا سی ہوائیں چھو کر گنگنا اٹھی تھی۔ ہائے میری کتنی حسرت تھی، میں اتنے خوبصورت امیروں والے یارڈ میں اپنے ہیرو کے ساتھ واک کروں۔ یوشا کی ہمراہی میں قدم اٹھاتے ہوئے حیات کی خوشی دیدی نہیں تھی۔ اس میں ایسی کون سی کوئی حسرت رکھنے والی بات کیا تھی، تم کہہ دیتی میں ساتھ واک کر لیتا۔ ہولے ہولے قدم اٹھاتے ہوئے اس نے سادگی سے کہا۔ حیات نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم تو جیسے اپنے خون خوار روح بھول گئے، مجھے تو اپنے کام کرنے کے لیے لائے تھے نا، ماں بنانا تھا، فرمائشیں پوری کرنے کے لیے تھوڑی نہیں لائے تھے۔ یوشا نے گردن گھما کر شرارت سے چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ آئندہ یہ سب باتیں دہرائیں تو اٹھا کر اسی پول میں پھینک دوں گا تمہیں۔ خفگی سے کہنے پر وہ زور سے کھلکھلائی تو یوشا نے خمیدہ ہو کر جھٹکے سے اسے اٹھا لیا اور حیات کی ساری ہنسی تھم گئی۔ یوشا پلیز پلیز مجھے پانی میں مت پھینکنا۔ وہ ڈر کر اس کی گردن میں بازو ڈال چکی تھی۔ جب تک تمہیں پانی میں نہیں پھینکا تو تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آئے گی۔ وہ اسے لیے پول کی طرف آ چکا تھا۔ حیات نے باہیں گردن میں کس لی۔ مجھے پانی میں پھینکا تو میں ہرگز بھی تمہیں اپنی نہیں کرنے دوں گی، ایک بھی بیبی نہیں دوں گی۔ ناراضگی میں بھی کیا خوب ادائیں تھیں۔ میں زبردستی لے لوں گا، پر ابھی تو تمہیں اسے پانی میں پھینک دینا ہے۔ اس نے پلکوں کو خم دیا اور بازو بڑھا کر اسے پانی میں اچھال دیتا کہ حیات اس کی گردن میں بیل کی طرح سے لپٹ گئی۔ سوری، اب کبھی پچھلی باتیں نہیں کروں گی، پلیز پانی میں مت پھینکنا پلیز۔ نہیں تم کرو گی، خود سے اور بھی لپیٹ کر وہ دھڑکنوں کو دھڑکنوں سے چوم رہا تھا۔ پکا نہیں کروں گی، بڑی بیچاری سے بن کر اس نے یوشا کے گال بھی چومے۔ دل جھوم اٹھا مگر چہرہ سنجیدہ ہی رہا۔ گال نہیں، ہونٹوں پر کرو تو مانوں گا، فرمائش ہوئی اور حیات کی آنکھیں پھیلی۔ جی نہیں، وہاں نہیں کروں گی، گردن ابھی میں ہلا کر اکھڑائی۔ تو اٹھا کر پھینک دو پانی میں۔ اس نے ذرا سا جھکایا اور حیات پھر سے چینک کر اس کی گردن سے لپٹ گئی۔ نہیں کروں گی، ضرور کروں گی، مگر پہلے مجھے اتارو۔ مجھے یقین نہیں ہے، ایسے ہی کروں۔ وہ بزد تھا۔ حیات نے غصے سے اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو ورنہ کچھ اور بھی کرنے کو بول دوں گا۔ آنکھوں کی مانے خیز چمک۔ اف، حیات کے کانوں سے دھواں نکلا۔ پکا کروں گی، اتار دو نا۔ معصومیت چہرے پر سجا کر وہ پیار سے اسے منانے کی کوشش میں تھی۔ تمہاری زبان کی طرح والا تو پکا نہیں ہے۔ وہ پھر بھی اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھ رہا تھا۔ حیات نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ پکا والا ہونا چاہیے، پکا والا، پورا پکا والا۔ یوشا نے اسے اتار کر پاؤں فرش پر رکھے۔ چلو اب شروع ہو جاؤ، بالکل ویسے ہی پکا کس چاہیے جسے تم بولتی ہو۔ پہلے آنکھیں بند کرو۔ کھلی آنکھیں ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں کرو، مجھے تمہاری ہنی لائٹ سے شرم آتی ہے۔ وہ ہونٹ دانتوں میں تلے دبا کر ہنسا تھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ اوکے، آئی کلوزڈ مائی ہنی لائٹس، ناؤ ڈو اٹ۔ جھکو تو پہلے، تار سے لمبے جمپ لگا کر کس کروں کیا؟ وہ آنکھیں بند کر کے بے ساختہ مسکرایا اور حیات کا دل ایک بار کی کہاں اس کی مسکراہٹ کی ساری دل فریبی اپنے لبوں میں چھو لے، جذب کر لے۔ بچ کر حیات، یہ ایسے ہی مسکرا کر تجھے بے شرم بنا دے گا۔ سر جھٹک کر اس نے اپنے ہاتھ یوشا کے کاندھے پر رکھے اور پوری طاقت لگا کر اسے دھکا دے دیا تھا۔ اور وہ جو ایسی کسی شرارت کے لیے تیار تھا، 2 قدم لڑکھڑایا اور اس سے بھی تیزی سے پنجوں پر ٹھہر کر خود کو پیچھے پول میں گرنے سے بچا لیا، اور اس سے بھی پھرتی سے سیدھا ہو کے ایسی مہارت پر حیات کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے تمہاری اسی پکی زبان کا یقین تھا، اب میں دکھاتا ہوں کہ میں کتنا زبان کا پکا ہوں۔ آستینے چڑھاتے ہوئے دانت پر دانت رکھ کر دھمکی دی گئی تھی۔ بھاگ حیات، وہ خود سے بولی اور بہت تیزی سے اس نے اندر کی سمت دوڑ لگا دی تھی۔ بھاگتی کہاں ہوں، تمہیں اب میں نہیں چھوڑنے والا۔ وہ بھی چیتے سی پھرتی سے اس کے پیچھے تھا۔ نہیں یوشا، اب نہیں کروں گی۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف میں بھاگتے ہوئے وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، تیز تیز بھاگنے کے چکر میں چیزوں سے ٹکرا بھی جا رہی تھی۔ تم ہمیشہ سے ایسے ہی کرو گی، تمہیں عادت ہے، اور مجھے تمہاری یہی عادت ختم کروانی ہے۔ جیسے جیسے وہ بھاگ رہی تھی وہ اس کے پیچھے ہی تھا، اس کی گرائی گئی چیزوں سے بچتا بچاتا آج تو حیات نے ارادہ کر لیا تھا سعید منزل میں توڑ پھوڑ مچا دے گی۔ میں سدھر جاؤں گی، پکا وعدہ، یہ پکا والا ہے۔ وہ ادھر ادھر بچتی بچاتی دوڑ لگائی جا رہی تھی اور جب اسے اس نامے قیمتی گلدان گرا تھا۔ سیلی گرل، وہ موم کا فیوریٹ تھا۔ یوشا نے رک کر گھرکا۔ حیات بھی رکی۔ میں کیا کروں، آپ ہی بھگائے جا رہے ہیں، دیکھنا سارا گھر توڑ دوں گی اس جوان بڑھیا کا۔
پھولی سانس سے بات مکمل کر کے شیشے سے کود کر بجتی ہوئی وہ زیادہ ہی جوش سے بول گئی، اب تو میں ان کی بہو کو ہرگز نہیں چھوڑنے والا۔ اس بار اس نے جو ڈمپ لگائی ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی شکار کے ہاتھوں سے دبوچی گئی تھی۔ جوشا نے اسے کمر سے جکڑ کر پاؤں زمین کی سطح سے اوپر کر دیے۔ میں اپنا وعدہ نبھانے والی تھی، چھوڑ دو پلیز، ابھی پورا کرتی ہوں۔ پاؤں چلاتی وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ جی مجھے یقین ہے تم کتنی پکی ہو زبان کی۔ یوں ہی اسے کمر سے اٹھائے ہوئے وہ حیات کو ڈائننگ ٹیبل پر نرمی سے پٹک چکا تھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ جکڑ کر سر پر باندھ کر ٹیبل پر ٹیک کر جھکا۔ کوئی بےمانی نہیں چلے گی۔ وہ تیز تیز سانس لیتی آنکھوں کے آنچ سے پگھلی جا رہی تھی۔ یوشا کی نگاہوں کو کھلتے بند ہوتے لبوں نے جکڑ لیا تھا۔ ایک ہی دلکش حرکت سے وہ سر پر چڑھ جاتی تھی، جو اپنی تمام تر ہستی سے قتل کرے تو پھر کیا؟ یوشا کی آنکھوں میں جذبے گلابی رنگ میں اتر رہے تھے۔ یہ صرف تمہاری بےایمانی کی سزا ہوگی۔ تو پٹا کھینچ کر اسے اچھالتے ہوئے وہ چندے چھوڑ چکا، بس ہونٹوں سے ہونٹوں کے ملنے پر کچھ دوری پر۔ دیکھیں میری سانسیں ویسی ہی بھولی ہوئی ہیں۔ شرم کے کتنے ہی گلابی سائے حیات کے چہرے پر کھل رہے تھے۔ تو پھر ابھی تم سانسیں بحال کرو، میں کچھ اور کر لیتا ہوں۔ کچھ ڈری، کچھ گھبراہٹ اور حیا سے گلابی پڑتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ پلیز شرٹ نہیں، کیا کر رہے ہیں آپ، کوئی دیکھ لے گا۔ اور بھی گھبرا کر اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، پر ساری کوششیں بے سود تھیں۔ میں شرٹ لیس ہو رہا ہوں، تم نہیں، دقت کیا ہے؟ وہ تو بے شرم ہمیشہ کا تھا۔ حیات نے سرخ ہو کر دانت پیسے۔ تو خود ہو، مجھے چھوڑو۔ وہ مچھلی اور اس نے حیات سے سرخ گال پر اپنی ناک رکھی، بکھری سانسوں کی سندلی سی مہک سے حواس ان کے سن سے ہو گئے تھے۔ میں نہیں، تم کرو، بھول جاؤ ساری شرم۔ کہا تھا نا میرے ساتھ میری طرح سے پیش آنا ہوگا۔ اس نے حیات کے دونوں ہاتھ اپنی شرٹ پر رکھ کر آنکھوں سے اشارہ دیا تھا۔ حیات نے نفی میں سر ہلا کر مٹھی کس کر اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے اور وہ کلائی جکڑ گیا۔ تمہارے جذبات میں آگ نہیں لگا دیا تو تمہارا عاشق نہیں۔ وہ جھکا اور لبوں کو جکڑ کر دھڑکنوں کی زبان کو دھڑکنوں پر سجا رہا تھا۔ چند لمحوں کی مہلت جو میسر ہوئی، دل ساتھ دھڑکتے حسرتوں میں ڈھل رہے تھے۔ خواہشات لبوں سے لبوں کو داستان محبت سناتی سیراب ہو رہی تھی۔ لمحے گزرتے مدہوشیاں پرو رہے تھے جب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فرحین ملک کے سرد پر گرجدار سی آواز آئی اور ان دونوں نے جھٹکے سے گردن گھما کر دیکھا، پھر ایک دوسرے کو۔ ہر بار انہیں ہی کیوں بیچ میں آ جانا ہوتا ہے؟ دونوں کی گلابی ہوئی آنکھوں میں یہی تحریر تھی۔ یوشا نے گہری سانس بھری اور آہستہ سے اسے الگ ہو کر سیدھا ہو گیا۔ ایک ہاتھ سے اس نے حیات کا بازو تھام کر اسے اٹھا کر بٹھا دیا، ساتھ ہی ٹیبل سے کھینچ کر شرٹ اٹھا لی۔ آپ کو کوئی کام تھا موم؟ شرٹ پہنتے ہوئے وہ اب سنجیدہ تھا، چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ ہائے یہ بندہ، اسے کبھی شرم نہیں آتی؟ کوئی بھی سچویشن ہو ذرا سا جو رنگ بدل لے اس کا چہرہ۔ حیات نے چپکے سے اسے دیکھا، پھر غصے سے بھری فرحین پر نظر ڈالی۔ خجالت جو ہے سو وہ ہے، مگر کمینی سی جو ایک خوشی ہو رہی تھی وہ دل میں چٹکی سے بھر رہی تھی، اس لیے تھوڑا لڑکھڑا کر ٹیبل سے اتری اور جان بوجھ کر اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے میں مصروف ہوئی۔ میرا دوپٹہ کہاں پھینکا ہے آپ نے؟ شرماتے ہوئے لجاتے ہوئے آنکھیں جھکائے پوچھا گیا۔ یوشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، کبھی بال صحیح کرتی، کبھی ڈریس کھینچتی۔ اتنا میں نے کیا نہیں جتنا یہ موم کو دکھا رہی ہے۔ نفی میں گردن جھٹکی اور فرش پر بڑا دوپٹہ اٹھا کر اسے دیتے ہوئے دبی آواز میں بولا، ایسے شرماتے ہوئے زرینہ کی کاپی لگ رہی ہے تم، یہ ڈرامہ بند کرو اور سیدھی کھڑی ہو۔ ساتھ ہی وہ شرٹ کے بٹن بھی تیزی سے بند کر چکا تھا۔ کتنا تیز ہو گیا یہ، سب سمجھ آتا اور مجھے زرینہ بنا دیا۔ ہائے میرا ایسا قاتل فگر، اور موٹا بنا دیا مجھے۔ وہ جلتی کرتی ہوئی دوپٹہ شانوں پر برابر کر کے سیدھی کھڑی ہو چکی تھی۔ فرحین کی آگ اگلتی آنکھوں میں دیکھ کر کلیجے میں ٹھنڈک سی اتر رہی تھی۔ موم آپ جا کر سو رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، کم آن حیات۔ ان سے کہہ کر اس نے حیات کو بھی اشارہ دیا۔ یہ میرا گھر ہے، کسی ہوٹل کا پرائیویٹ روم نہیں جہاں تم دونوں اپنی مرضی مطابق توڑ پھوڑ مچاؤ۔ ان کے ٹھنڈے انداز پر یوشا نے گہری سانس بھری، وہ اتنی آسانی سے جانے دینی نہیں والی تھی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ اتنا بے شرم کیسے ہے۔ جب ماں ایسے حالات میں بھی بے شرم بن کر پوچھ تاچھ کر رہی ہے تو بیٹا تو 10 ہاتھ آگے ہی ہوگا۔ ان دونوں کی سوچوں سے الگ حیات اپنے ہی رنگ میں فرحین کو گھورے جا رہی تھی۔ یہ ہمارا گھر ہے اس لیے تو ہم مطمئن تھے۔ ملازمہ صاف کر دی کہ سب لاپرواہی سے بول کر کاندھے بھی جھٹکے۔ واہ، یہ سارے امیروں کے ماں بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حیات نے آنکھیں نچائیں اور فرحین نے لپیٹ کر ہر طرف نظر ڈالی اور جو فرش پر بکھرے گلدان پر نظر گئی۔ میرا یہ ڈیکور واز کس نے توڑا ہے؟ وہ اور بھی بگڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی تھی، خونخوار نگاہوں سے حیات کو گھورا۔ لڑنے کا بہانہ؟ یوشا نے انگوٹھے سے کنپٹی کچلائے جواب دیتا، پر میں نے مجھ سے گر کر ٹوٹ گیا بتا کر گردن بھی اٹھی ہوئی تھی۔ یوشا نے سرد سانس لی، تم اور کر بھی کیا سکتی ہو، جانتے بھی ہو اس کی قیمت؟ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے نگل لینا چاہتی تھی۔ حیات نے کاندھے جھٹکے، ہوگا کوئی 1000 2000 کا یا 10 15 ہزار کا، میرے ہسبینڈ سے پیسے لے لیجیے گا۔ یوشا نے بے ساختہ مٹھی اپنے ہونٹوں پر رکھ لی اور فرحین بھڑک گئی، تمہارا ہسبینڈ میرا بیٹا ہے؟ تو میں نے کب کہا کسی اور کا بیٹا ہے؟ کہہ کر کاندھے اٹھائے، مگر فرحین ملک کی رنگت ایک پل کو ضرور بدل گئی تھی، کچھ تو ضرور چھپ گیا تھا، آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں۔ یوشا اپنی بیوی کو سمجھا دو، میرے منہ مت لگا کرے، اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ برہمی سے کہتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی جلدی جان چھوٹ جانے پر وہ شکر ہی کر رہا تھا جب کانوں نے حیات کی بڑبڑاہٹ سنی۔
میں کب تمہارے منہ لگتی ہوں جوان بڑھیا؟ ایک تو اللہ جانے کون سی ٹائمنگ بنائی ہوئی ہے کہ ادھر میرا شوہر رومانس شروع کرتا ہے ادھر یہ ٹپک پڑتی ہیں اور اسٹاپ اٹ، چلی گئی ہے وہ۔ یوشا کی آواز سنی اور وہ اپنے تاؤ سے نکل آئی۔ بھول گئی تھی ثنا نہیں، یوشا صاحب سامنے ہیں۔ اچھا ہے چلی گئی، ورنہ آج میں نے انہیں چھوڑنا تھوڑی تھا۔ آستین برابر کرتے ہوئے وہ سچ مچ پہلوانی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ کہو تو ان کے بیڈ روم تک پہنچا دوں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں رے، اس نے گردن جھٹکی، سالی بڑھیا ٹلی ہو کر آئی ہے، میرا ایک مکہ بھی سہ نہیں پائے گی۔ موم ہے وہ میری، یوشا نے یاد دلانا ضروری سمجھا اور جو گھورتے ہوئے کہا گیا وہ فوری معصوم بن گئی۔ بیچاری ساس صاحبہ بہت تھکی ہوئی ہیں، سونے دو انہیں، میں بھی چلتی ہوں، آپ بھی سو جائیں۔ مسکرا کر اس کی شرٹ پر ہاتھ جھاڑے اور مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ یوشا سر جھٹک کر خود بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ حیات کو روکنے یا پکڑنے کی اب کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ فرحین ملک کی آمد نے سارا موڈ آف کر دیا تھا۔ اسے بگڑے مزاج سے وہ ایک سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا رہا تھا، مگر آخری سیڑھی پر ٹھٹک گیا۔ ریلنگ کے پاس توحا کمر ٹکائے کھڑا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا انتظار تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ میرا کام خراب کر کے تو اپنا معاملہ سیٹ کرے، یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ تیوری چڑھائے ہوئے تھا۔ اس کا مزاج اور بگڑا۔ اسٹاپ دس نان سینس، وہ تب گیا تھا۔ بکواس نہیں بند کروں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ میری بیوی تمہاری بیوی کو اپنے روم میں لے کر جا چکی ہے اور اب میں تمہارے بیڈ روم میں سونے جا رہا ہوں، اور اگر تمہارا ارادہ یہ جو تھوڑی سی رات بچی ہے اس میں سونے کا ہے تو آ جاؤ۔ لمبی بات کر کے سانس لی اور آرام سے اس کے بیڈ روم میں گھس گیا۔ میری بیوی پر مفت کے جہیز کی حکومت ختم نہیں ہوئی تو اسے سچ مچ کا شوٹ کر دینا ہے مجھے۔ غصے سے سوچتے ہوئے یوشا نے پیشانی پر بل لی اپنے بیڈ روم میں آیا تھا۔ یہ تمہاری بیوی کس خوشی میں حیات کو لے کر گئی ہے؟ بیڈ پر دھم سے گرتے ہوئے توحا کو بچی خاصی آنکھ اگلتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس خوشی میں کہ آپ دونوں جو نیچے رومانس مووی کی شوٹنگ کر رہے تھے اور ولن کی دھانسو انٹری ہوئی تو وہ سب دیکھ کر اسے فوری حیات بھابھی کو کچھ اور سکھانے پڑھانے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ سیدھا لیٹ کر جانا جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا اور وہ دانت پیس رہا تھا۔ تم دونوں کیا تانگ چھانگ کر رہے تھے؟ اس لیے یہاں رکے تھے تم؟ غصے سے آنکھیں جو خطرناک ہوئیں توحا نے چہرے پر معصومیت سجائی۔ میں تو اپنی بیوی کے لیے ادھر رکا ہوا تھا، اسے بھوک لگ گئی اور نیچے جا رہی تھی تو میں بھی ساتھ ہو لیا، بٹ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ جو اتنا بن کر بول رہا تھا یوشا سب مکاریاں سمجھتا تھا۔ کل ہی اپنی بیوی کو لے کر گیٹ آؤٹ ہو جانا، بگڑے ہوئے مزاج کے ساتھ کہتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف آ گیا۔ معاملہ کیا سیٹ ہوا؟ تمہارے مزاج ہی بدل گئے۔ میری بیوی جب تک نہیں مانے گی میں ہرگز تمہیں دوسرا بیوی لانے والی پلاننگ نہیں کرنے دوں گا۔ یوشا نے اپنی سائڈ پر لیٹتے ہوئے اسے گھورا۔ مجھے تمہاری پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کل ہی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور نکل جانا یہاں سے۔ ایک لڑکی نہیں سنبھالی جاتی ان سے، لعنت ہے تمہارے ایس پی ہونے پر۔ اس پر لعنت بھیج کر وہ تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ لڑکی ہوتی تو سنبھال لیتا، ڈائن کو کیسے قابو میں کروں؟ وہ بڑی بیچارگی سے بولا۔ تمہیں نے محبت کی ہے؟ محبت تو ہمیشہ کروں گا، ابھی تھوڑا ناراض ہے تو میں سوچ رہا ہوں اس کی بات مان کر دل رکھ لوں۔ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، بہت پیار سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے فلسفہ جھاڑا۔ یوشا نے اس کی طرف کروٹ بدلی۔ جی کر لیا ہینڈل نا، اور خود روم سے لات مار کر بھگا دیے گئے ہو۔ وہ جو تنزیہ بولا توحا کی آنکھیں پھیلیں۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ یوشا نے بس کاندھے جھٹکے اور پھر سے اس کی طرف کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی۔ کیسے دوست ہو تم؟ مجھے نیند نہیں آ رہی اور تم سونے کی تیاری کر رہے ہو تو میں کیا کروں؟ وہ تاؤ سے ہی بولا۔ تم کیا کرو گے؟ ہمارا معاملہ بگاڑ کر اپنا معاملہ سیٹ کر رہے تھے، وہ تو خالہ جی آ گئی ورنہ۔ یوشا جھٹکے سے اس کی طرف مڑا۔ قسم سے میں نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں۔ توحا کود کر بیڈ سے اتر ہی گیا تھا۔ یوشا کی ایک لات پڑ گئی تو سچ مچ اٹھ نہیں پائے گا۔ اس بار میں لات مار کر تمہیں اپنے بیڈ روم سے نہیں نکال دوں، چپ چاپ زبان بند کر کے سو جاؤ۔ غصیلی آواز میں بول کر وہ پھر سے کروٹ بدل گیا تھا۔ توحا اپنی خیر مناتا بستر پر لیٹ گیا۔ ویسے تمہیں غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ چپ رہنا اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ تبھی چپ رہ سکتا تھا جب کھاتا ہو، سوتا ہو یا پھر کسی کیس میں غرق ہو، ورنہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتا رہتا تھا۔ میرا موڈ آف ہے، بات مت کرو مجھ سے۔ رکھائی سے بول کر آنکھیں بند کر لیں۔ کب موڈ آف نہیں ہوتا؟ وہ ہلکے سے بڑبڑایا۔ ویسے ہونا بھی چاہیے، بیوی کوئی اور جو لے گیا۔ تمہاری بیوی کا میری بیوی پر حق جتانا کب ختم ہوگا؟ اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی اور آدھا کام تو حیات کا وہی خراب کرتی ہے۔ بولتے ہوئے اس نے توحا کی طرف کروٹ بدلی تھی۔ کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہم دونوں اس معاملے میں مسکین ہیں۔ آ جا میرے بچے، تیرا موڈ صحیح کروں، جب شپھی دے دوں۔ وہ لاڈ سے کہتے ہوئے اس سے لپٹ گیا۔ دور ہٹ کر بات کرو مجھ سے۔ اس نے دور دھکیلا تھا اسے۔ توحا بیڈ سے نیچے گرتے گرتے بچا۔ یہ جو طاقت کے مظاہرے ہیں نا، اس لیے حیات بھابھی اب تک تم سے دور ہے اور دیکھنا دور ہی رہیں گی۔ جلا بھنا سا وہ سیدھا لیٹ گیا۔ تم اپنی فکر کرو، اس نے جیسے اڑ جلایا۔ منا لوں گا، دیکھ لینا، منا لوں گا، اور پھر بڑی پیاری سی بیٹی ہوگی اور تمہارے بیٹے کو اپنا داماد بنا لوں گا۔ توحا برمی تھا، بیوی لات مارنے کو تیار اور پلاننگ آگے تک کی۔ وہ اسی بار ہنسا۔ توحا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ جی دیکھ لینا، کتنی پیاری بیٹی ہوگی تو جل جائے گا اور پھر جل کر کالا کوئلہ ہو جائے گا۔ تیرا کالا کلوٹا بیٹا پیدا ہوگا، پر غم مت کرنا، پھر میں اور بیٹی لاؤں گا اور اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں گا، اور پھر تیسری بیٹی ہوگی، اور پھر تو… وہ بولتا ہی جا رہا تھا، وہ آنکھیں بند کر کے سنتا جا رہا تھا۔ توحا کی باتوں کا سلسلہ کبھی نہیں رکنا تھا اور نہ اس کے سننے کا۔ کچھ چیزوں کا وہ عادی تھا اور اسی عادت میں توحا کے بہت بولنے کو سننے کی عادت بھی شامل تھی۔
چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سمجھ جاؤں گا۔ صبح چمچماتی ہوئی سعید منزل کی عمارت پر اتری تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب کے ساتھ ثنا اور طاہا بھی موجود تھے۔ جب ادھر فرحین ملک بھی چلی آئی تھی، ابھی تک جو ایک باتوں کا سلسلہ چل رہا تھا انہیں دیکھ کر اس میں ٹھہراؤ آ گیا۔ ہیلو خالہ جی، کیسی ہیں آپ؟ جیسے ہی فرحین کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگی تھی کہ طاہا نے چھوٹتے ہی کہا تھا، ایک دن کے موم کے ہاتھوں قتل ضرور ہو جائے گا۔ یوشا نے تعصب سے گردن جھٹکی۔ تم کسی بھی رشتے سے میرے بھانجے نہیں لگتے ہو، وہ سرد آواز میں جواب دے کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر چپ ہو گیا۔ اچھا لگا نا اپنی خالہ کا جواب؟ پاس بیٹھی ثنا نے دبی آواز میں جیسے اسے چڑھایا تھا۔ طاہا سیدھے بیٹھتے ہوئے اس کی طرف جھکا۔ اپنی خالہ کے اس پیار کا تو میں بچپن سے آتی ہوں، اسی کی طرح دھیمی آواز میں بولتے ہوئے وہ مسکرایا۔ ابھی ڈٹائی تو اس پر ختم ہوتی تھی۔ ثنا نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ یہی کاندھے اچکا کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ منو سلوا سامنے ہے تو فی الحال بیوی کو سائڈ پر رکھ دیا اور کھانے میں جت گیا۔ کچھ دیر کو خاموشی چھا گئی، تب تابش باری باری سب کی طرف دیکھ کر بولے، میں آپ سب کو ایک بہت اچھی خبر سنانے والا ہوں۔ گیس کرو یہ نیوز کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کوہنی ٹیبل پر رکھ کر مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائی اور سب انہیں دیکھنے لگے سوائے فرحین کہ وہ سب سے مکمل بے نیاز اپنا ناشتہ کر رہی تھی، پر دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ آپ پاپا بننے والے ہو؟ کھاتے ہوئے یوشا نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ خود فرحین نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ واو، آپ نے بتا دیا؟ تابش اس کے بول دینے پر بھی خوش سے تھے۔ سب کے چہرے خوشی سے جمع کٹے، پر فرحین کے چہرے کی رنگت بدلی۔ آپ نے اسے ضرور بتا دیا ہوگا۔ زرین نے جھوٹی خفگی سے انہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بس کاندھے اٹھائے۔ صبح ہوتے وہ یوشا کو بتا چکے تھے اور وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ بھائی مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے بھابھی۔ یوشا نے چمکتی آنکھوں سے زرین کو دیکھا جیسے انہیں چھیڑ رہا ہوں۔ جانتی انہوں نے ہنس کر گردن جھٹکی۔ ہائے اللہ، میں بہت خوش ہوں، آپ ہی بہت بہت مبارک ہو۔ ثنا، ہم خالہ بننے والی ہیں۔ حیات نے خوشی سے آنکھیں میچی۔ یوشا نے ذرا سی اس پر نظر ضرور ڈالی، پھر اسے تیزی سے پھیر بھی لی۔ میں تو ڈبل خالہ بن گئی، ثنا نے فخر سے گردن اکڑائی۔ اور میں ڈبل خالوں، طاہا کا پیچھے رہنے والا تھا۔ اور میں کیا ہوں؟ ایلیا کو اپنا رشتہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یوشا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ آپ کا بھائی ہوگا، بالکل ویسا جیسے میں اور آپ کے بڑے پاپا ہیں۔ بالکل، آپ بڑے بھائی ہوگے نا تو آپ کو اس کا اپنے بڑے پاپا کی طرح خیال رکھنا ہوگا۔ بیسٹ بھائی بنیں گے آپ، ویسے ہی جیسے آپ کے بڑے پاپا ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا۔ تابش کی آنکھوں میں نمی سی آنے لگی تھی۔ سب اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آئی پرومس، میں اس سے بہت پیار کروں گا، بہت خیال رکھوں گا۔ ایلیا نے ہاتھ پھیلا کر بہت سا بتایا بھی۔ یوشا نے اس کے گال چومے تھے۔ حیات کی آنکھیں محبت پاش نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دنیا یہی تو مکمل تھی۔ یہ بھائی کیوں سکھا رہے؟ بہن ہو گئی تو کم خیال رکھے گا میرا بیٹا۔ طاہا نے مزاحیہ بول کر سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہن تم لے آنا، بھائی کے یہاں بیوی بوائے ہی انشاءاللہ آئے گا۔ یوشا نے سیدھے ہو کر اسے دیکھا۔ تیرے منہ میں لڈو گلاب جامن، چلو ثنا اسے خوشی میں اپنے گھر چلیں۔ وہ جو پرجوش ہوا، ثنا سب کے سامنے خجل سی ہو گئی۔ اب اتنی جلدی بھی بہن لانے کے لیے نہیں بولا کہ تمہیں گھر جانے کی ہٹ پڑ گئی؟ وہ عام سے لہجے میں بولا، مگر پہلی بار طاہا بھی چھم کیا۔ ثنا البتہ خجالت سے لال ہوئی تھی۔ تابش اور زرین کی دبی دبی ہنسی۔ یہ تمہارا ہیرو کب شرم والا بنے گا؟ ثنا حسب دستور حیات کے کان میں گھسی۔ کبھی نہیں، میں خود پریشان ہوں۔ حیات نے جوڑ نظر اس پر ڈالی۔ خاکی پینٹ پر نیوی بلو شرٹ، دل میں گھس کر ہلچل مچاتا ہے ہوا کمبخت۔ وہ اسے دیکھنے لگی، پر ابھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ سارا دھیان اس کا ایلیا کی ہی طرف تھا۔ کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا؟ ہائے اللہ، اب کیسے منا؟ وہ بار بار یوشا کی طرف دیکھتی، اب اپنی ادھیڑ بن میں گم تھی۔ باقی سبھی ایک دوسرے سے ہنس بول رہے تھے۔ اچانک ملنے والی خوشی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ چہرے شاد تھے، بس ایک فرحین کو چھوڑ کر جو اس پار چہرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یوشا نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا اور تابش نے بھی، پھر ایک دوسرے کو چند اشارے کیے اور تابش سر ہلا کر ان کی طرف مڑے۔ مام، آپ دادی بننے والی ہیں۔ تابش نے اپنی خوشی میں انہیں شامل کرنا چاہا تھا، حالانکہ جانتے تھے وہ کبھی نہیں ہوں گی۔ اگر ہوتی تو دکھاوے کو ہی صحیح، مبارک نہ صحیح، مسکرا ہی دیتی۔ کنگریچولیشنز، رکھائی سے بنا دیکھے جواب دیا گیا۔ سب کے چہرے عجیب سے ہو گئے۔ موم، بھائی کے گھر اتنی بڑی گڈ نیوز آئی ہے، آپ خوشی سے تو بول دیں۔ یوشا کو ان کا سرد رویہ برا لگا، مگر آسانیت سے بولا تھا۔ فرحین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اوکے، میں خوش ہوں، مبارک ہو، تمہاری پراپرٹی سنبھالنے والا آ رہا ہے۔ طنزیہ انداز میں بولتے ہوئے انہوں نے ماحول میں تناؤ کھینچ دیا۔ تابش کا چہرہ پھیکا پڑا، پھر اس سے بھی تیزی سے انہوں نے خود کو سنبھال لیا، پر آنکھوں میں ملال اتر گیا۔ آف کورس بھائی دیکھ لیں گے، موم بھی یہی کہہ رہی ہیں، آپ کے گھر بیبی بوائے آ رہا ہے، ایلیا کا بھائی۔ یوشا نے مسکراتے بات کا رنگ ہی بدل دیا۔ تابش ہلکے سے ہنس دیے، وہ کب انہیں افسردہ دیکھ سکتا تھا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ زرین پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تابش کی محبت بے مثال تھی، تو وہ بھی ان سے محبت کرنے میں کم نہیں تھا۔ بھائی کے گھر بیٹا آنے کی خوشی میں چلو ثنا ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ طاہا نے پھر ثنا کو اٹھانا چاہا کہ حیات نے ثنا کا ہاتھ تھام کر تیش سے کہا، طاہا یہ بار بار ثنا کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ بھی کہیں نہیں جائے گی، میں اور ثنا باپی اور بھائی کے گھر آنے والی خوشی مل کر سیلیبریٹ کریں گے۔ اور کیا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں ادھر ہی رہوں گی۔ اور تابش بھائی، آج آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، ہمارے ساتھ شاپنگ پر چلیں اور اچھا سا لنچ کروائیں۔
ثنا حیات کی گردن میں باہیں ڈال کر پہلے توحا سے پھر تابش سے بولی. انہوں نے ہنس کر بس سر ہلا دیا. توحا نے یوشا کی طرف دیکھا. تیار ہے نا؟ میں آج بھی تمہارے بیڈ روم میں سونے والا ہوں. یوشا نے لب بھینچے پھر سر جھٹک کر اپنا ناشتہ کرنے لگا. مجھے ان دونوں کا کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا ہی ہوگا. تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا نا؟ ایلیا کو اپنی فکر ستائی. ہاں میری جان، آپ کے بغیر تو ہماری تفریح کا کوئی مطلب ہی نہیں. آج آپ کا کنڈرگارٹن جانا کینسل. ثنا نے محبت سے فیصلہ کیا. واؤ، تو میں کھیلنے جاؤں ڈیڈ؟ ایلیا اچھلے گیا تھا. کرسی سے اتر کر جوش سے یوشا سے پوچھا. حیات نے فٹ بال اور بیٹے کو دیکھا. نہیں ابھی نہیں، سب کے ساتھ بیٹھو، ناشتہ کرو اپنا. حیات نے نرمی سے ٹوکا. یوشا نے اسے دیکھا. ایلیا بریک فاسٹ کر چکا ہے، اسے اب کھیلنا ہے تو کھیلنے دو. وہ فٹ بالر بنے گا تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ یوشا نے کہہ کر ایلیا کا سر چھوا. وہ سر ہلاتا فوری بھاگا تھا، اس سے پہلے کہ حیات روک لے. مجھے کیا پرابلم ہوگی؟ خوب چڑھائیں سر آپ. وہ روٹھی سی تھی. سر تو تم بھی چڑھی، اس نے ہلکی آواز میں کہا. سب نے مسکراہٹ دبا کر ان دونوں کو دیکھا، پر فرحین اب کچھ اور ہی سوچ رہی تھی. وہ جیسا سوچ رہی تھی یہ بالکل ان کی سازش کے مطابق تھا. وہ عجیب سا مسکرائی اور کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی. سب کی گردنیں اٹھی. تابش تو اپنی خوشی میں خوش ہو کر آفس بلائے ہوئے ہیں، تمہیں اپنے ڈیڈ کا کچھ خیال کرو. بزنس ذرا ذرا سے خوشی کے لیے چھوڑا نہیں جاتا. طنز میں ڈوبی تلخ بات نے خوشی میں بھی کڑواہٹ کھول دی تھی. تابش کا چہرہ پھر سے پھیکا پڑ گیا. موم آپ خاموش رہو یوشا، انہوں نے نرمی سے ٹوک دیا. آفس کو لیٹ ہو رہے ہیں ہم. وہ کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ گئے، پھر ادھر رکے نہیں تھے. لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے نکلتے چلے گئے تھے. زرین نے لب کھینچ لیے. ثنا اور حیات کا چہرہ بھی اٹھ گیا تھا. ہائے یوشا، بائے یوشا، آفس جلدی پہنچنا. فرحین نے آرام سے گلاسز ٹیبل سے اٹھا کر آنکھوں پر فٹ کی اور ہیل کی نوک پر جاتی وہاں سے نکلی تھی. ملازم ان کے پیچھے تھے. یوشا لب بھینچے ان کی پشت دیکھ رہا تھا. میں بھی چلتا ہوں، ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے بھی ابھی گھر جا کر تیار بھی ہونا. اچھا یوشا، چلتا ہوں. توحا بھی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھا تھا. میں بھی چلتی ہوں آپی، میں اپنے گھر جا رہی ہوں. ایک دم سے ثنا بھی اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی. توحا نے چونک کر اسے دیکھا. زری نے اسے سر اٹھا کر دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرائی. خدا حافظ. چلتی ہوں، پھر ملوں گی انشاءاللہ. ثنا نے ٹھوکر حیات کا گال چھوا. وہ تیزی سے اٹھ گئی. تم کیوں جا رہی ہو؟ مت جاؤ نا. ذرا دیر بھر میں وہ افسردہ ہو گئی تھی. آتی رہوں گی، اداس مت ہو. ثنا پیار سے اس کے گلے لگی. یوشا گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا. کوٹ کرسی کی پشت سے اٹھایا اور زری کو دیکھا. بھابھی آپ اپنی بہنوں کے ساتھ شاپنگ پر جانے کی تیاری کر لیں، میں رستم سے کہہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو لے جائے گا. ان سے نرمی سے کہہ کر وہ ثنا کی طرف مڑا. تم ٹریجڈی ہیروئن ہی بلکہ سائن ہیروئن ہو تو زیادہ دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے. آرام سے اپنے بھائیوں کے گھر رہو. یہ پہلے بھی اکیلا تیار ہو کر ہی ڈیوٹی پر جاتا تھا. سنجیدگی سے کہہ کر اس نے خاموش توحا کا بازو تھاما اور پھر وہاں ان کی کسی بات کو سننے کو رکا نہیں تھا. توحا کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے گیا تھا. ادھر انہی لمحوں سے کچھ دیر قبل جب فرحین ملک جب شان سے باہر نکلی تو ان کی نگاہ گارڈن میں اپنے کتے کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایلیا پر پڑی تھی. وہ فٹ بال اس کے ساتھ کھیلنے اور سکھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا. یوشا کا خاص رستم بھی وہیں موجود تھا. ایلیا اس کی زیر نگرانی رہتا تھا. فرحین وہیں کھڑی ایلیا کو دیکھنے لگی. یوشا کے الٹ اسے جانوروں میں لگاؤ تھا. وہ اکثر اسے اپنے کتے کے ساتھ کھیلتی دیکھتی رہتی تھی، حیات کے منع کرنے کے باوجود بھی. لگتا ہے مجھے اپنے ڈاگ کی قربانی دینی پڑے گی. کتے اکثر پاگل ہو جاتے ہیں. ذہن میں ایک خیال گزرا اور وہ زہر خنسا مسکرائی تھی. سازش کی بو ہر طرف پھیلی اور ہوائیں زہریلی ہو گئیں.